اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام ان خیر کے باتوں سے متنبہ اور آگاہ فرما دیا جو ہماری ضرورت کے لیے تھے، اور ان تمام شر سے اور تمام برائیوں سے بھی ہمیں منع فرما دیا جس سے ہم بچ کر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری۔ محترم حضرات، اولاد کی تربیت ماں باپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر دور میں رہی ہے، جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے ہی یہ ماں باپ پر ہمیشہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح طریقے پر ان کی تربیت کریں اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، بااخلاق بنائیں اور معاشرے کے لیے ایک مثالی نوجوان اور مثالی معاشرہ بنانے میں اپنے اولاد کا اہم کردار ادا کریں۔ لیکن اور خاص طور پر اب جو حالات ہیں، جو فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں کہ موجوں کی طرح ایک کے بعد ایک دیگر فتنوں کے موجیں چلی آ رہی ہیں اور لوگوں کو، اولاد کو تباہ برباد کر رہی ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں اور لوگوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑ رہی ہیں، ان کے اعمال کو بگاڑ رہی ہیں۔ ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ماں باپ کی ذمہ داری دگنا ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خاص طور پر صحیح تربیت کریں، صحیح نہج پر ان کی تربیت کریں، ورنہ یہی اولاد جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ جو اولاد ہمارے لیے انہیں مرنے کے بعد دنیا میں نیک نامی کا باعث بنتی ہے اور مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے، اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بدنامی اور رسوائی کا باعث بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ناکامی اور نامرادی کا باعث بن سکتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتے چلے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پیچھے صحیح نہیں چھوڑا ہے، ان کو صحیح تربیت نہیں کی ہے، ان کے تمام برے اعمال کا خمیازہ ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو، اس پر سنجیدگی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کو توجہ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں اولاد کی تربیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو اچھی طرح سے کھانا کھلا دیا جائے، بہترین کھانا کھلائے، بہترین کپڑے پہنا دیے جائیں، بہترین سواری کا انتظام کر دیا جائے اور بہترین اچھے اسکولوں میں پڑھا دیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری تو بعد میں آتی ہے، یہ دوسرے درجے کی ذمہ داری ہے۔ پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو بہترین اخلاق والا بنائیں، بہترین صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائیں اور ایک مثالی اور نمونہ والا مسلمان بنائیں ان کو، اور سارے معاشرے کے لیے ایک ایک مثالی اور اچھا آدمی بنائیں جو سارے معاشرے کے لیے رحم دل ہو اور با اخلاق ہو اور سارے لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہو۔ ایسا نوجوان نہیں، ایسی اولاد نہیں جو معاشرے کے لیے درد سر کا باعث بن جائے، فساد کا باعث بن جائے اور لوگ اس کی شر سے پناہ مانگنے لگے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنی اولاد کو ایسا اچھا بنائیں کہ لوگ تعریف کریں، لوگ مثالیں دیں، اور یہ تاکہ آپ کی دنیا میں بھی نیک نامی ہو اور آخرت میں بھی ثواب جاریہ رہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ہمارے نیکیوں کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، لیکن 3 وجہ سے ایسا ہے، 3 وجہ ایسی ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ تو ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا، مسجد بنا دی، کنواں کھوا دیا، تو جس کا
لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور تو اس کا ثواب کیا ہے آپ کو ملتا رہتا ہے. اور دوسری چیز آپ نے کچھ اچھا علم چھوڑ کے گیا تھا, علم نافع چھوڑ کے گیا تھا, لوگوں کو اچھا علم سکھا کے, دینی علم سکھا کے گیا تھا, قرآن سکھا کے گیا تھا, حافظ بنایا تھا آپ نے, اور لوگوں کو اچھا نیک بنا کے گیا تھا, تو اس کا ثواب جب تک وہ لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتے رہے گا. پھر تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ, اور نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے, نیک اولاد جو آپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے, اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. نیک اولاد کب دعا کرے گی؟ جب آپ اس کو نیک بنائیں, اس کو نمازی بنائیں, پرہیزگار بنائیں, تبھی آپ وہ دعائیں کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو بے نمازی بنائیں, آپ تو دنیا کی بہترین سے بہترین ڈگری دلا دے رہے ہیں, آپ کو انجینئر ڈاکٹر سب کچھ بنا دے رہے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھیج کر اس کو اس کے سارے بہترین سے بہترین اس کو کیا ڈگریاں دلا دے رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ایسے ہے کہ بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ جو اچھے لمبے بڑے ڈگریاں تو ہے, لیکن نماز پڑھنا نہیں آتا. نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا. تو ایسی اولاد کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی, قیامت کے دن بھی, دنیا میں بھی رسوائے گا. اور نہ ان کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکے, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکے. مرنے کے بعد ان کے لیے ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم رہے گا, نماز پڑھنا نہیں معلوم رہے گا, تو ایسی اولاد آپ کے لیے کیا ہے, عذاب کا ہی باعث بنے گی. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھی سورہ تحریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ, قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم صرف اپنے آپ کو بچا لینا نہیں ہے, اپنے خاندان والوں کو, اپنی بیوی بچوں پر بھی کیا ہے کو بھی اپنے آگ سے بچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. آگ سے بچاؤ, وہ خود جس کا ایندھن کیا ہے انسان اور پتھر بننے والے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہر ماں باپ پر عائد ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں, صحیح معنوں میں کیا ہے بااخلاق بنائیں. سب سے ان کو دنیا کی ڈگریوں کو دلانے سے پہلے سب سے پہلے اچھا مسلمان ڈاکٹر بنا, پہلے مسلمان بنائے, اس کے بعد ڈاکٹر بنائے, پہلے اچھا مسلمان بنائے, پھر بعد میں انجینئر بنائے. تو یہ ہر ایک چیزیں, اور اس ذمہ داری کو ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرے کے ہر طبقے کو ذمہ داری کا احساس دلایا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, سن لو, یہ یاد رکھو, خبردار ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص فردن ایک آدمی ذمہ دار ہے. کوئی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہے, دور نہیں ہے, بھاگ نہیں سکتا ذمہ داری سے. ہر شخص ایک آدمی کیا ہے ذمہ دار ہے اللہ کے نزدیک. وہ کلکم مسئول عن رعیتہ, اور ہر ذمہ دار آدمی کیا ہے اپنے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں, فالامیر الذی علی الناس راع, جو امیر ہے, جو نگہبان ہے, جو کیا ہے رعایا کا ذمہ دار ہے, وہ اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے. ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنا, ان کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور وہ اپنی والرجل راع علی اہل بیتہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, یعنی وہ باہر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا, لیکن اپنے گھر میں گھر کی چار دیواری میں اپنے بیوی بچوں پر تو اسلام کو نافذ کر سکتا ہے. ان کو بے مہار نہیں چھوڑ سکتا ہے نا, اس کو وہاں پر اختیار ہے, ان کو جو چاہے ان کو کر سکتا ہے, جس طرح سے تربیت دینا چاہتے ہیں. لیکن ان کو چھوڑ دیا, بے مہار چھوڑ دیا اور بے لگام چھوڑ دیا, کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, اگر چھوڑ دیا تو یہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا. تو اس لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والرجل راع علی اہل بیتہ, آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, بیوی کا, بچوں کا کیا ہے, اور جو بھی اس کی کفالت میں آتے ہیں ان تمام کا ذمہ دار ہے. اور اسی طرح وہ مسئول, والمرأۃ راعیۃ علی بیتہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت بھی ذمہ دار ہے, عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی, علی بیت بعلیہا, اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ داری ہے. تو یہ جہاں مرد پر یعنی بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وہاں اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی خاص طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام بھی کیا ہے اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کی نگہبانی کرنا اس کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں انہیں معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری کو یاد دلایا کہ ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. آج ہم کیا ہے
جیسا کہ امام خطیب صاحب نے فرمایا کہ لوگ یہود و نصارہ کی نخالی کرنے کے لیے ان کے طور طریق کو اپنانے میں بہت بڑا تہذیب یافتہ، بہت ہی اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور بہت ماڈرن سمجھنے لگ جاتے ہیں. ان کے لباس میں، ان کے رہن سہن میں، کھانے پینے میں سمجھتے ہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم بہت بڑے کیا تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ شمار ہو جائیں گے. جبکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ. یہ یہود و نصارہ جن کی تم پیروی کر رہے ہو، جن کے تم طریقے پر چل رہے ہو، ان کے طریقے پر ناچ رہے ہو، ان کے طریقے پر گا رہے ہو، ان کے طریقے پر کھانا کھا رہے ہو، ان کے ہر چیز ان کے طور طریقے کو اپنا کر کیا سمجھتے ہیں، فخر کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی تم کتنا بھی کر لو، اتنے بھی ننگے بھی ہو جاؤ، کبھی بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، یہاں تک کہ تم اسلام سے نکل کر اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں بنا لو گے، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہو جائیں گے. تو آپ کتنا بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، آپ کو اپنا بنانے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ہماری عزت اور سربلندی اسی میں ہے کہ اسلام کے احکامات کو عمل کریں. جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور قول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس اسلام کے ذریعے ہم کو عزت و سربلندی عطا فرمائی تھی. اگر ہم اس اسلام اور کو چھوڑ کر کسی اور کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے اسلام عزت اور سربلندی حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے ان کی صحیح معنوں میں ہم کو تربیت کرنا ضروری ہے. اور پھر اسی طرح خطیب صاحب نے فرمایا کہ یہ نمازوں کی پابندی کا ہے. بچوں کو نمازوں کا پابند بنانے کے سلسلے میں، لوگوں ان کو پڑھانے کے سلسلے میں بچے کیا سوتے رہتے ہیں، اٹھانا گوارا نہیں ہوتا ہے ان کی. جبکہ وہ اگر آپ ان کو نماز نہیں پڑھائیں گے، نماز کا عادی نہیں بنائیں گے تو اسی طرح پوری ان کی زندگی گزر جائے گی. اور پھر یہی چیز آپ کی، یہی نرمی، یہی آپ کی غیر ضروری ہمدردی جو یہی آپ کو عذاب کا باعث بنے گی اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. تو اس لیے اس سلسلے میں دین کے معاملے میں ان کو اس پر عمل کرانے کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں برتنے کا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے بچے کو بلانے کے لیے کیا ہے کھجور دینے کا کہا. جیسا کہ ہم بھی کہتے ہیں ادھر میرے پاس آؤ میں چاکلیٹ دیتا ہوں بول کے بولتے ہیں. اسی طرح ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلانے کے لیے، جو کہیں دور جا رہا تھا، اس کو میں کھجور دیتی ہوں دینے کے لیے اس کو وعدہ کیا. لیکن اس کو وہ دینا نہیں چاہ رہی تھی، اس کے پاس کھجور بھی نہیں تھا، صرف بلانا چاہ رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا ارادہ کیا تھا؟ تو کہا تھا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہ رہی تھی. تو کہا تم فوری اس کو کھجور دو ورنہ تم کیا جھوٹی عورتوں میں سے شمار ہو جائے گی اور اس کا اثر کیا ہے اس کے بچے پر پڑے گا. تو یہ بچپنے سے ہر چیز کی ان کو نمازوں کی پابندی ہو اور بہترین اخلاق کی تربیت کرنا یہ ہر ماں باپ کا ہر لحاظ سے ضروری ہے. اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہے، بہت ساری اپنے آپ کو کیا ہے جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا اور قربانیاں دینا پڑتی ہے. نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے، مال کی قربانی دینا پڑتی ہے اور بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد ہی کہیں جا کر کیا ہے آپ اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں تربیت دے سکتے ہیں. تو خاص طور پر یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، جہاں فتنے پے در پے کیا ہے آتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ جوال کا فتنہ ہے، واٹس ایپ فلاں کا فتنہ ہے، یہ جس کی وجہ سے اس میں ہمارے بچے ایک تباہ برباد ہو رہے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن کیا ہے اس کی ہمارے کو پرسش ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم کو. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے اور صحیح معنوں میں قرآن حدیث کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.